اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ حاشیہ نمبر 62۔ وسیلے کے لغوی معنی قربت یا نزدیکی یا ذریعے کے ہیں، اور اسی سے توسل نکلا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں وسیلہ، ڈھونڈنا یا تقرب حاصل کرنا۔ دراصل سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57 میں وسیلہ بمعنی تقرب ہی آیا ہے۔ دراصل ایمان کی حفاظت اور عزل دشمن شیطان سے بچاؤ کے لیے تقوی لازمی ہے۔ قرآن میں ایمان و تقوی کو اولیاء اللہ کی لازمی صفات بتایا گیا ہے، بحوالہ سورہ یونس آیات نمبر 62 اور 63۔ بندگی کے اس تعلق کو استوار کرنے کے لیے اپنے رب سے قربت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ اختیار کرنا اور منکرات و منہیات سے اجتناب کرنا اللہ سے قربت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور صحیح بخاری کی ایک روایت اس کا بیان ثبوت ہے۔ اس روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی کسی امت کے 3 افراد گھر سے نکل کر جا رہے تھے کہ راستے میں بارش میں گر گئے اور پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ ایک بڑا پتھر پہاڑ سے گرا اور اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ پھر ان میں سے ہر ایک نے اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا کی، تو ہر ایک کی دعا پر پتھر تھوڑا تھوڑا ہٹا، یہاں تک کہ غار کا منہ کھل گیا اور وہ باہر نکل گئے۔ بحوالہ بخاری کتاب البیوع باب اذا اشترى شیئا لغیرہ۔ بخاری اس روایت کو الفاظ کے اختلاف کے ساتھ اور جگہ بھی لائے ہیں، مثلا کتاب الاجارہ اور کتاب الحرث والمزارع وغیرہ۔ اس روایت سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ان اشخاص نے بھی کسی نبی یا ولی کے وسیلے سے دعا نہیں کی، بلکہ اپنے نیک اعمال کے توسل سے ہی اللہ سے دعا کی اور ان کی دعا قبول ہوئی۔ اس سے اس اصول و کلیے کی تائید ہوتی ہے کہ اعمال صالحہ ہی بندے کے لیے تقرب اللہ کا ذریعہ ہے، اور حدیث میں اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد بھی یہی بات ذہن نشین کرانا ہے۔ لیکن یہ بھی امر واقعہ ہے کہ شیطان نفس انسانی کو لہو و لعب میں محو کر کے اعمال صالحہ سے دور رکھتا اور منکرات میں الجھائے رکھتا ہے، اور اللہ اور بندے کے تقرب میں حائل اور مانے رہنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ بہرحال اخروی کامیابی کے آرزومند مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے نامساعد حالات کے خلاف مجاہدہ کرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں سرگرم عمل رہے، اور دین حق کی سربلندی کے لیے جان و مال قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے۔ اس آیت وسیلہ میں اہل ایمان کو انہی 3 باتوں کی تاکید کی گئی ہے، یعنی تقوی، تقرب اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے صالح بندے انہی اوصاف کے حامل ہو کر فلاح یاب ہوتے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات کی وضاحت ضروری ہے۔ دنیا میں کسی مقصد کے تحت صاحب منصب و اقتدار تک رسائی کے لیے درمیانی ذرائع یعنی با اثر سفارشی افراد وغیرہ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے اور ان کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ پھر وسیلے کے اس تصور کو دلیل بناتے ہوئے اللہ سے تقرب کے لیے انبیاء علیہ السلام اور بزرگان دین کا وسیلہ لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے ایک طرف تو پیری مریدی کے لیے جواز حاصل کیا جاتا ہے، اور تقرب اللہ کے لیے مختلف سلسلوں سے وابستگی کو لازمی سمجھا جاتا ہے، تو دوسری طرف دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان فوج شدہ ہستیوں کے واسطوں اور وسیلوں سے دعا کرنے کو جزو ایمان قرار دے دیا جاتا ہے۔ واسطے اور وسیلے کا یہ مشرکانہ عقیدہ پچھلی امتوں میں بھی تھا، اور قرآن میں متعدد مقامات پر اس کو بیان کر کے رد کیا گیا ہے۔ سورہ زمر میں فرمایا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ۔ ترجمہ: جن لوگوں نے اس کے سوا دوسرے کارساز بنا لیے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی بندگی صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کرا دے۔ بحوالہ سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ سورہ یونس میں آیت نمبر 18 میں فرمایا اور یہ لوگ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں اور نہ نفع،
اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے سفارشی ہیں۔ تم کہہ دو کیا تم اللہ کو ایسی خبر دے رہے ہو جس کو نہ وہ آسمانوں میں جانتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک اور برتر ہے ان لوگوں کے شرک سے۔ قرآن و حدیث کی نظر میں یہ کھلا شرک ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان واسطوں اور وسیلوں کی خود ساختہ دیواریں حائل کی جائیں۔ اللہ کا بندہ تقوی اور نیک اعمال یعنی خصوصاً نوافل کے ذریعے اپنے رب سے تقرب حاصل کر سکتا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الرقاق باب التواضع۔ نیز اللہ تعالیٰ براہ راست دعا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ بحوالہ سورۃ المؤمن آیت نمبر 60۔ وہ قریب ہے یعنی دور نہیں، وہ دعا کرنے والے کی دعا سنتا اور قبول کرتا ہے۔ بحوالہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186۔ وہ تو انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بحوالہ سورہ قاف آیت نمبر 16۔ وہ دلوں کے حال سے بھی باخبر ہے۔ بحوالہ سورۃ الملک آیت نمبر 13۔ قرآن و حدیث میں مذکور تمام دعائیں براہ راست اللہ سے کی گئی ہیں، کہیں کسی واسطے یا وسیلے کا اشارہ تک نہیں ملتا، بلکہ قرآن میں اس طرز استدلال سے روکا گیا ہے کہ دنیاوی انداز میں اللہ سے تقرب کے لیے یا دعاؤں میں قبولیت کے لیے انسانوں کو وسیلہ بنایا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ اللہ کے لیے یعنی ایسی مثالیں نہ دیا کرو، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ بحوالہ سورۃ النحل آیت نمبر 74۔ اس سے ثابت ہوا کہ دنیاوی معاملات میں توسل کی مثال سے تقرب الی اللہ کا جواز پیدا کرنے کی کوشش سراسر باطل ہے۔ یہاں کے ارباب اختیار بے علم ہوتے ہیں، سفارش کرنے والے ان کی معلومات میں اضافہ کر کے فیصلے میں معاون ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسی کمزوری سے قطعاً پاک ہے۔ وہ تو انسان سے اس کی شاہرگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے اور وہ اس کے دل کے حال سے بھی واقف ہے۔ اب یہ بات غور طلب ہے کہ کیا ان تمام دلائل کے باوجود واسطوں، وسیلوں اور سلسلوں سے وابستگی کا کوئی جواز باقی رہتا ہے؟ مقام حیرت ہے کہ قرآن و حدیث پر ایمان کی دعویدار یہ امت تو اس مشرکانہ عقیدے میں سابقہ امتوں سے بھی آگے بڑھ گئی ہے، اور ان کے نزدیک واسطوں اور وسیلوں کے بغیر دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کس قدر تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں واسطوں اور وسیلوں کو لازمی سمجھا جاتا ہے۔ مثلاً کہا جاتا ہے کہ اے اللہ تو بیٹا دے عبد القادر جیلانی کے واسطے، جبکہ فوت شدہ ہستیوں کو براہ راست پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے یا علی مدد یا غوث مدد۔ اس طرح یہ ثابت کرتے ہیں کہ ان کے یہ خود ساختہ معبود اتنے قریب ہیں کہ براہ راست سنتے ہیں، جبکہ اللہ دور ہے اور بغیر واسطے اور وسیلے کے نہیں سنتا، معاذ اللہ۔ عقائد علماء دیوبند صفحہ نمبر 240 میں صراحت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام، صلحاء، اولیاء، شہداء و صدیقین کا توسل جائز قرار دیا گیا ہے، اور ان تمام مسالک کے متفقہ بزرگ شاہ ولی اللہ نے دعا کا ادب یہ سکھایا ہے کہ اللہ کی تعریف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کو مقدم کیا جائے تاکہ دعا قبول ہو۔ بحوالہ حجت البالغہ، بحوالہ تسکین الصدور صفحہ نمبر 409۔ انہی شاہ صاحب کے پوتے شاہ اسماعیل بھی اسی شخصی وسیلے کو اختیار کرنے کا درس دیتے تھے۔ اپنی مشہور کتاب تقویت الایمان، جس میں ایمان کو تقویت دینے والی باتیں بیان کی گئی ہیں اور جس کو اہل حدیث اور دیوبندی مسالک میں بہت پذیرائی حاصل ہے، اس میں انہوں نے فرمایا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ جو لوگوں میں ایک ختم مشہور ہے کہ اس میں یوں پڑھتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یعنی اے شیخ عبد القادر کچھ دو تم اللہ کے واسطے، یہ لفظ نہ کہا جائے۔ اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر جیلانی کے واسطے تو بجا ہے۔ بحوالہ تقویت الایمان صفحہ نمبر 54، مطبوعہ میر محمد کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ ظلم کی انتہا تو یہ ہے کہ اکابرین کے اسی مشرکانہ عقیدے کو تقویت پہنچانے کے لیے ابو البشر آدم علیہ السلام پر بھی وسیلے کے شرک کا الزام عائد کر دیا گیا۔ ایک موضوع اور گھڑی ہوئی روایت کی بنیاد پر یہ اتہام لگایا گیا کہ آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائے مغفرت کی تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ کیا یہ قرآن کریم کی صریح تکذیب اور اللہ کے نبی کی توہین نہیں؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ سے سیکھے ہوئے الفاظ میں توبہ کا ذکر ہے۔ اس کی مزید تفصیل سورہ بقرہ کے حاشی نمبر 38 میں ملاحظہ کر لی جائے۔ قرآن و حدیث نے تقرب الی اللہ اور دعاؤں کی قبولیت کے واسطوں اور وسیلوں کے عقیدے کو قطعاً رد کر دیا ہے۔ البتہ زندوں کا توسل اور ان سے دعا کرانا جائز ہے، جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے قحط سالی کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ عنہ سے دعا کروائی۔ بحوالہ بخاری کتاب الاستسقاء۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو وسیلہ بنا کر دعا کرنا بالکل جائز ہے، جیسا کہ قرآن میں حکم ہے۔ بحوالہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180۔
یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ الوسیلہ جنت میں قربت الہی کا وہ مقام ہے جس کے لیے ہم اذان سننے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ بحوالہ مسلم کتاب الصلاۃ، باب استحباب القول مثل قول المعذن لمن سمع۔ بخاری کی روایت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الوسیلہ کی دعا کے ساتھ مقام محمود پر مبعوث کرنے کی دعا بھی ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الاذان، باب الدعاء عند النداء۔ یہ وہی مقام محمود ہے جس کا اللہ نے اپنے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے۔ بحوالہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ حاشیہ نمبر 63۔ اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور تقرب الی اللہ کی تلقین کرنے کے بعد جہاد فی سبیل اللہ پر زور دیا گیا ہے۔ جہاد وسیع المعنی لفظ ہے، عربی قواعد کے لحاظ سے اس بے مقابلے کا مفہوم ہے اور اللہ سے قربت کے لیے یہ اعمال میں سب سے زیادہ افضل ہے۔ یہاں اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے۔ یہ امر واقعہ ہے کہ دعوت حق پر ایمان لانے والے کو دین کے تقاضے پورے کرنے اور طاغوت سے پوری طرح مجتنب ہونے اور طاغوت پرستوں کے مشرکانہ ماحول سے کنارہ کشی اختیار کرنے کے لیے ایک ہمہ جہتی کشمکش سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ بسا اوقات خود اس کا نفس دین حق کی پابندیوں کو بآسانی قبول نہیں کرتا، پھر خاندان، قبیلہ، بے دین معاشرہ، احبار و رہبان اور آبائی فرقے کے اکابرین اور برسر اقتدار طبقہ سب ہی اللہ کی راہ میں آگے بڑھنے سے روکتے ہیں اور آبائی دین پر ہی رہنے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کرنے کے بجائے وہ انہی کا مطیع فرما یعنی بندہ بنا رہے، مردوں کو زندہ مان کر اللہ کے ساتھ ان کو بھی مشکل کشا اور حاجت روا مانے، ان کو پکارے، ان کے آستانوں پر حاضری دے، ان کی نظر و نیاز کرے اور مشرکانہ عقائد اور توہم پرستانہ رسم و رواج پر مشتمل دین ہی سے چمٹا رہے۔ لہذا مومن کو داعی حق بن کر اس راہ میں قدم جما کر آگے بڑھنے کے لیے ان مزاحم قوتوں کے آگے سر جھکانے کے بجائے ان کے ساتھ برسر پیکار رہنا پڑتا ہے، اور یہ اس کے جہاد فی سبیل اللہ کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے جو آگے جا کر قتال کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں شدید سے شدید تر آزمائشوں کو انگیز کرنا ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے قرآن میں متعدد مقامات پر تاکید کی گئی ہے اور حدیث میں اسے افضل الاعمال کہا گیا ہے۔ بحوالہ بخاری کتاب الجہاد والسیر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے پہلے جو نبی بھی کسی امت میں مبعوث کیا اس کے کچھ حواری ہوتے تھے، اور یعنی ایسے اصحاب جو نبی کی سنت پر عمل پیرا ہوتے اور اس کے حکم کی اطاعت کرتے، پھر ان کے بعد ایسے یعنی نااہل لوگ ان کے وارث ہوئے جو زبان سے کہتے تھے وہ کرتے نہ تھے اور وہ کام کرتے تھے جس کا حکم نہ دیا گیا تھا۔ پس جو ایسے لوگوں سے ہاتھ یعنی طاقت سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو زبان سے جہاد کرے وہ مومن ہے، اور جو دل سے جہاد کرے یعنی دل میں برا جانے وہ مومن ہے۔ اس کے بعد تو یعنی کسی میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان نہ ہوگا۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان، باب کون النہا عن المنکر۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ احبار و رہبان جن کا امت کی گمراہی میں بڑا مؤثر کردار ہوتا ہے، بگاڑ کے بعد انہی کے اندر یہ خصائل ہوتے ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور وہی رائے حق میں سب سے زیادہ مزاحم ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث کے مطابق ان کے خلاف جہاد ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگر ریاستی قوت ہو تو اس کو بروئے کار لائیں، ورنہ زبان کے ذریعے جہاد ہو یعنی تقریر و تحریر کے ذریعے دعوت حق دی جائے اور ان طواغیت کی نشاندہی کی جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دل میں ایسے عناصر سے نفرت و بیزاری ہو اور عملاً ان سے کنارہ کشی کی جائے، اور اس کو ایمان کا کم ترین درجہ کہا گیا ہے۔ اب جو لوگ ایمان لا کر بھی طواغیت اور ان کے پرستاروں میں گھلے ملے رہیں تو ان کا ایمان ناقابل اعتبار ہوگا۔ اور یہ بات بھی یاد رہے کہ مومن کی زندگی ایک مجاہد کی زندگی ہوتی ہے، وہ اجتماعی طور سے باطل کے خلاف صف آرا رہتا ہے اور انفرادی حیثیت میں منکرات سے روکنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے، جیسا کہ مسلم کی روایت میں فرمایا کہ تم میں سے کوئی اگر منکر کام دیکھے تو اس کو ہاتھ سے روک دے، اگر یہ نہ کر سکے تو زبان سے منع کرے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الایمان، باب کون النہا عن المنکر من الایمان وان الایمان یزید وینقص۔ ان الذين كفروا لو ان لهم
ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ بلا شبہ جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور بھی ہو، اور وہ روز قیامت عذاب سے بچنے کے لیے اسے فدیے میں دینا چاہیں تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حاشیہ نمبر 64۔ یہاں آخرت کے مقابلے میں اس دنیا کی بے حیثیتی بیان کی گئی ہے۔ انسان دنیا کے مال و متاع، عہدے و منصب و مرتبے اور آسائشوں کے حصول میں اتنا محو ہو جاتا ہے کہ آخرت کو یکسر فراموش کر دیتا ہے اور دعوت حق سے منہ موڑ کر کفر کے روش پر ہی جمع رہتا ہے اور اس مہلت کو گنوا دیتا ہے۔ قیامت کے روز جب عذاب جہنم نظر کے سامنے ہوگا تو چاہے گا کہ کرۂ ارض کے برابر مال و زر اور اتنا ہی اور اس کے پاس ہو تو وہ سب فدیے میں دے کر عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کافروں کو دردناک عذاب میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مضمون اس سے قبل سورہ آل عمران میں بھی آ چکا ہے۔ مزید تفصیل کے لیے اس کا حاشیہ نمبر 105 بھی دیکھ لیا جائے۔ اس میں درس عبرت ہے کہ چند روزہ آسائشوں کی خاطر آخرت کے تصور سے بے پرواہی کی روش اپنا کر مہلت عمل گنوا دینا کتنا عظیم خسارہ ہے کہ بڑی سے بڑی دولت بھی اس کی تلافی نہ کر سکے گی۔ کاش اس کو ابھی یہ احساس ہو جائے، ورنہ اس وقت انتہائی ندامت و پشیمانی کے عالم میں یہی کہے گا، اے وائے ناکامی، لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ ترجمہ، کاش ہم اس وقت سن لیتے یا عقل سے کام لے لیتے تو یعنی آج جہنمیوں میں نہ ہوتے۔ بحوالہ سورۃ الملک آیت نمبر 10۔